اچھا ثاقب بشیر صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جن لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے اب یہ ملٹری تحویل سے عدالتوں کے اندر منتقل کر دیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں؟ ایک تو بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کو کہاں منتقل کیا گیا، دوسرا بتائیے گا یہ جو اپیل کا حق ہے یہ اپیل کیا ہائی کورٹ کے اندر کریں گے یا یہ ملٹری کورٹ نے جو فیصلہ سنایا تھا اس کا اپیل کا حق آرمی چیف کے پاس جاتا ہے؟ یہ کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ جی ایک تو یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں ایک منفرد چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً 8 مختلف جگہوں پہ یہ جب حملے ہوئے تھے تو ان میں ملوث ملزمان کو سزا ہوئی ہے، مطلب 25 ملزمان ہیں اور 8 مختلف جگہ ہیں، ان میں جناح ہاؤس ہے، GHQ ہے، پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان ہے، مطلب KPK بھی، اس طرح PAF بیس میاں والی ہے، بنو کینٹ بھی ہے، چکدرا قلعہ حملہ بھی ہے، ملتان کینٹ بھی ہے، اور ISI آفس فیصل آباد بھی ہے، مطلب 8 مختلف جگہوں کے یہ ہے، صرف یہ مطلب لاہور فوکس نہیں ہے بلکہ 8 مختلف جگہوں پہ یہ 25 ملزمان یا اب جو ہے وہ مجرم ہو چکے ہیں، ان کے فیصلے آئے ہیں۔ ان میں جو 14 ہیں ان کو 10 سال سزا ہوئی ہے، باقیوں کو 9، 7، 5، 3 اور 2 سال کی سزا ہوئی ہے، 3-4 ایسے ہیں جن کو 2 سال سزا ہوئی ہے۔ یہ مئی 2023 سے اب تک تقریباً 19 ماہ بنتے ہیں، تو مجموعی طور پر ان سارے جو مجرم ہیں ان کی 19 ماہ کی سزا جو ہے وہ یہ کاٹ چکے ہیں، باقی سزائیں جتنی جس کی بنتی ہے وہ کاٹیں گے۔ اب جو آپ نے پوچھا کہ جیلوں میں منتقل کیے جا رہے ہیں، اڈیالہ اور کوٹ لکھپت جیل میں لاہور کے جو ریجن کے یا اس کے تحت آتے ہیں وہاں پہ شفٹ کیا جا رہا ہے، اور یہاں راولپنڈی کے جو تھے ان کو اڈیالہ میں جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس دن آرڈر کیا تھا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ فیصلے سنا لیں، تو اسی آرڈر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنے بھی یہ ملزمان کے فیصلے ہو جائیں گے، اگر ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں تو ان کو جیلوں میں رکھا جائے گا اور وہ باقی سزائیں جو ہے وہ جیلوں میں کاٹیں گے۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ ان کی اپیلیں جو ہے وہ اب آنی ہیں جو ہائی کورٹس ہیں، اگر وہ لاہور ہائی کورٹ کے اس دائرہ اختیار میں آتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں، اور جو اپیلیں ہیں یہ جب ان کو جو ججمنٹس ہیں ان فیصلوں کی ملٹری کورٹس میں ہوئے ہیں، ان ججمنٹس کے ملنے کے بعد یہ اپیلیں جو ہے وہ دائر کر سکیں گے، اور اس کے بعد روٹین میں جس طرح باقی اپیلیں جو ہے وہ سیشن کورٹس میں یا اسپیشل کورٹس کے فیصلوں کے خلاف سنی جاتی ہیں، ان اپیلوں کو بھی سنا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی سسپینشن آف سینٹنس کی بھی درخواستیں ہوتی ہیں۔ وہ اگر عدالت ہائی کورٹس اگر کنونس ہو جائیں تو وہ اس کو دیکھتی ہیں، وگرنہ وہ اپیل کا فیصلہ جو ہے وہ کرتی ہیں اپنے وقت پر۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ 9 مئی کے یہ فیصلے آئے ہیں تقریباً 19 ماہ کے بعد جو ملٹری کورٹس کے ہیں، جو سیولینز کورٹس ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ جو کیسز چل رہے ہیں لاہور کے اور جو راولپنڈی کے ہیں۔ راولپنڈی میں GHQ آج بھی GHQ حملہ کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس میں بھی 119 ملزمان ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو PTI کی جو لیڈرشپ ہے، بانی PTI عمران خان صاحب ہیں، اور باقی ساری جو لیڈرشپ سابقہ بھی تھی اور موجودہ بھی کچھ اس میں سے وہ ساری ہے، اور 13 مقدمات ہیں راولپنڈی کے، اور ان میں سے ایک مقدمہ GHQ جو ہے اس کا ٹرائل اب جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تقریباً 117 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ اسی طرح لاہور میں جناح ہاؤس اور دیگر جو کیسز ہیں جو سیولینز کی ATC کورٹس میں چل رہے ہیں، وہاں پہ بھی شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور دوسرے جو رہنما ہیں PTI کے، وہاں پہ بھی جو کیسز چل رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ملٹری کورٹس کے جہاں پر فیصلے آگے ہیں، وہیں پہ جو سیولینز کورٹ ہے وہاں پہ بھی جو چارج فریم ہو چکے ہیں، اب ان کے ٹرائلز آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر یہ ٹرائل جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو اگلے 2-3 منتھ میں آپ کو سیولینز کورٹ سے بھی یہ فیصلے جو ہے وہ آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ مجموعی طور پر جو تعداد تھی شروع میں جو ملٹری کورٹس میں 104 یا 5 جو ہے وہ ملزمان تھے، جن میں سے 20 جو عید الفطر سے پہلے جو اسی جو سال میں اس کے فیصلے آئے تھے، اور ان میں سے کسی کو 9 ماہ کسی کو 10 ماہ کی سزا تھی، تو تقریباً 1 یا 1.5 ماہ کی سزائیں جو ہے وہ آرمی چیف کی جانب سے معاف کی گئی تھی اور ان کو پھر رہا کر دیا گیا تھا۔ تو 20 وہ تھے، 85 یہ ہیں، 25 کے فیصلے آگے ہیں، اور ابھی تقریباً جو ہے وہ 60 جو ملزمان ہیں ان کے فیصلے ابھی آنے ہیں، اور جو آئی ہے پریس ریلیز اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے قانونی کارروائی کر کے ان کے فیصلے بھی آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آنے کے امکانات ہیں۔
ایک چیز آنے اس والے میں دنوں بڑا میں ضروری ہے ذوق، جی ایک چھوٹا سا تضاد مجھے ابھی نظر آیا سوچتے ابھی یہ بات کر رہے تھے ہم لوگ. دیکھیے اگر تو یہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ہمارے آدمی نہیں تھے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کی اپیل لے کے کون جائے گا، ان کی اپیل کرے گا کون؟ اور اس میں پی ٹی آئی پھنسے گی. اگر پی ٹی آئی کے وکلاء جاتے ہیں ان کی اپیل کرتے ہیں تو وہ یہ ہوگا یہ ہمارے بندے ہیں. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی اپیل لے کے جائے گا کون، اور وہ کون، کیا ان کے ماں باپ یا وہ رسا ہوں گے یا کوئی سیاسی جماعت ان کا کوئی ساتھ دے گی اور کہے گی کہ ان کو ہم اپیل میں، کیونکہ اپیل میں جانا بہت ضروری ہے. کیوں نہیں ہم وہ کھاتا سسٹم سے جو رجسٹر پر لکھنے والے ہیں اس سے ڈیجیٹلائز کر پا رہے اپنے آپ کو ڈیجیٹل دور میں بھی؟ نہیں، مسئلہ وہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کا یہ ہے یا اس ول کا ہے یا جو کام کرنے والے لوگ ہیں ایف بی آر کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ اس کو کیسے جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں. پورا سسٹم ہی جو ہے وہ گھرا ہوا ہے. پھر آپ گورنمنٹ میں بھی دیکھیں گے، اداروں مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بااثر لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں وہ رکاوٹ بھی بنتے ہیں. ایف بی آر کے پاس اتنے رستے ہیں کہ وہ اگر ان کو استعمال کرنا شروع کر دے سٹرکٹ طریقے سے تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. یہ آپ کا جو آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی اور کوئی جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہا، اور ابھی بھی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ پراپرٹی بھی نہیں لے سکتے، آپ جو ہے وہ کیش نہیں نکلوا سکیں گے، آپ بینک جو بینکوں میں اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کھلوا سکیں گے. اسی طرح جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کا بجلی گیس کا اب بڑی بیسک سی چیز ہے نا، اگر بجلی کا کنیکشن ہی آپ کا کٹ جائے تو آپ کو کام تو رک جائے گا نا، یا گیس کا کنیکشن کٹ جائے یا آپ نے بیرون ملک سفر کرنا ہے. تو یہ اس قسم کی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس کو امپلیمنٹ کر کے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لایا جا سکتا ہے، لیکن جو حکومت ہے اس کی عملداری وہ یقینی نہیں بنا پا رہی. ضروری ہے. حکومتوں کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن وہی بات کہ نیت کا ہونا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکے.